جنہیں حقائق نظر نہیں آ رہے، جنہیں روشن روشن باتیں نظر نہیں آ رہی، پھر اندھا اسے کہا جائے؟ ابھی میرے بھائی زین اور سجاد بیٹھے ہیں، یہ ان بیناؤں میں سے ہیں جن کا چشم سر تو نہیں دیکھتا مگر چشم جان دیکھتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ابن مکفوف میرے مولا امام محمد باقر کے زمانے کا نابینا، جی وہ نابینا، اسے نظر نہیں آ رہا، اسے ایک جگہ لے جا کے بٹھا دیا گیا جہاں امام پہلے سے بیٹھے تھے۔ لوگ امام سے کہہ رہے تھے کہ اسے نظر نہیں آتا، امام نے فرمایا جیسا وہ دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے۔ تو کہا مولا وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت جہاں پہلے تشریف فرما تھے انہیں وہاں لا کر بٹھایا گیا، اور پھر جب بیٹھ گئے تو کہا ابن مکفوف تمہیں معلوم ہے امام محمد باقر کہاں ہے؟ کہنے لگا میری سیدھی جانب بیٹھے ہیں، میں ان کی خدمت میں ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے۔ ابو بصیر نے آواز دے کر کہا ما اکثر، اچھا وہ جو نابینا دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو بینا دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حاجیوں کا طواف، حاجیوں کا رش، مجمع خانہ کعبہ میں مطاف میں تل دھرنے کی جگہ نہیں کہ حضرت ابو بصیر نے کہا مولا ما اکثر الحجیج، کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ما اقل الحجیج، کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں۔ کہ مولا یہاں تو کھوے سے کھوا چل رہا ہے، یہاں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بقول محاورتاً کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ما اقل الحجیج، کتنے کم حاجی آئے ہیں، واکثر الزجیج، اور کتنے زیادہ شور مچانے والے آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا مولا میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نے ابو بصیر، ابو باصر ہونا چاہیے تھا نا، ان کا نام ہونا چاہیے تھا ان آنکھوں سے دیکھنے والا، مگر جب امام نے چاہا تو ان کی دل کی آنکھیں کھل گئیں، ان کے ذہن کی آنکھیں کھل گئیں، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کی دید ہی کچھ اور ہو گئی۔ امام نے ان کے اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پہ رکھا تو ابو بصیر نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے جو طواف کر رہا ہے، مختلف شکلوں میں حیوانات ہیں جو خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں۔ حضرت فرمائے یہ نفس پرست لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ حج کو بھی اپنی نفس پرستی کا ذریعہ بنائیں گے، یہ حج کو بھی اپنے دنیا داری کا ذریعہ بنائیں گے، یہ حاجی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ ہوتا کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے۔ قرآن میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ انتہا درجے کی تنقید کر رہا ہے، یعنی اللہ انتہا درجے کی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ من کان فی ھذہ اعمی، جنہیں اس دنیا میں نظر نہیں آتا، کیا فائدہ ہوگا آخرت میں پھر ایسے لوگوں کا جنہیں یہاں علی نظر نہیں آیا، جنہیں یہاں حقیقتیں نظر نہیں آئی، جنہیں یہاں کربلا نظر نہیں آئی، جنہیں یہاں علم نظر نہیں آیا۔ تمہاری ضرورت بھی تھی، تمہاری مجبوری بھی تھی، اللہ نے انہیں سجا کر بھی بھیجا تھا، پھر بھی تم نے تنہا کر دیا، پھر بھی تم نے 11 ایسے کمال کے لوگوں کو مار دیا، ایسے عظمتوں والے لوگوں کو تم نے زندانوں میں ڈال دیا، اور پھر یہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہو کہ وہ باغی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ من کانا فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اسے جنت کا کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان اکرامی، میرے محترم سننے والوں، آج 5ویں مجلس اور 5ویں مرحلے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ میں جس نظریے کو اس ممبر سے اس عشرے میں بیان کرنے کا قصد رکھتا تھا، ارادہ رکھتا تھا، اس کی آج ایک اور منزل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ تو طے ہو گیا کل کی مجلس میں بھی، گزشتہ مجلس میں بھی۔ جو احباب میرے عزیز شخصیات آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، ان کے لیے صرف مضمون کو روشن کر رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ ہر شخص کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی اختیار نہیں ہوگا کہ وہاں امام بدل لے، یہاں جسے امام مانا ہوگا اسی امام کے ساتھ وہاں اٹھایا جائے گا۔ تو اب امام 2 طرح کے قرآن نے بیان کیے،
यदऊना इलन नार, वो इमाम जो दोज़ख में ले जाएंगे, यहदूना इलल जन्ना, और वो इमाम जो जन्नत में ले जाएंगे। तो किसके पीछे चल रहे हो ये यहीं तय करना है। आखिरत में तो कफे अफसोस मलने के अलावा कुछ और नहीं होगा। कुरान कह रहा है आखिरत में तो तुम्हें हाथ मलने की भी इजाजत नहीं होगी, इतने गुस्सा करोगे अपने ऊपर, इतना अपने ऊपर अफसोस करोगे कि यौमा याइद्दुज़्ज़ालिमु अला यदै, ऐसे लोग कयामत में अपने हाथों को अपने दांतों से चबाएंगे और कहेंगे कि काश इत्तखज़्तु मा'र रसूल सबीला, काश हमने रसूलुल्लाह के साथ एक रास्ता मान लिया होता। यानी रसूलुल्लाह को अलहदा मानना है, उनका एक और रास्ता भी है। रसूलुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह को मान लेना अगर काफी है तो उम्मत में झगड़ा किस बात का है। रसूलुल्लाह के साथ हमने एक रास्ते को मान लिया होता। और फिर एक और जगह आगे बढ़कर कुरान ने कहा कि ये लोग कहेंगे या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश हमने दुनिया में फुला को अपना मौला ना माना होता, अपना बड़ा ना माना होता, उससे दोस्ती ना की होती। कल बात हो चुकी, मैं वक्त नहीं लूंगा आपका। कितने ही इमाम कयामत में लाए जाएंगे जो अपने ही मामू में लानत भेज रहे होंगे। कम मिन इमाम मिन यजीउ यौमल क़यामा व यलअनु असहाबहु व यलअनूनहु, वो अपने चाहने वालों पे लानत भेज रहे होंगे कि कहां तुमने मुश्किल में डाल दिया हमें, और उनके चाहने वाले उन पे लानत भेज रहे होंगे कि हम तो तुम्हारे पीछे लगे थे। ये होगा कयामत में। तो अब यही रास्ता सीधा करना है, यही किबला ठीक करना है। वक्त गुजरने के बाद किबला सीधा नहीं होगा। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कल की बात मैंने आज इसलिए जोड़ दी थोड़ी सी ताकि आपके हाथ में मजमून आ जाए। इमाम के बगैर यही तय करना है कि मेरा मौला, मेरा आका, मेरा पेशवा, मेरा रसूलुल्लाह के अलावा, रसूलुल्लाह के बाद कोई सिस्टम है, कोई निजाम है जो रसूलुल्लाह देकर गए। एक माली तो चंद पौधों को बगैर किसी के सुपुर्द किए जाता नहीं है। एक जज तो अपनी जगह जब तक कि कोई और मुफस्सिरे कानून ना आ जाए, मुशारिह कानून ना आ जाए, उस वक्त तक वो अपनी सीट से जाता नहीं है। शहर का इंतजाम संभालने वाला एक मेयर तो उस वक्त तक जाता नहीं है जब तक कि उसका डिप्टी मेयर जिम्मेदारी ना ले ले। आप अपने घर को किसी के हवाले किए बगैर तो घर छोड़ के नहीं जाते। ये सारी कायनात, इतनी बड़ी उम्मत, सरकार मुस्तफा बगैर किसी के हवाले किए चले गए। अल्लाह क्या कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो। लिहाजा आज की इस गुफ्तगू में इमाम हर लफ्ज के, मौलाना क़िबला, हर लफ्ज का एक लुग़वी माना होता है और एक इस्तिलाही माना होता है, जो लोगों के जहन में होता है, जो आम होता है, जो इस्तेमाल में होता है, उसको इस्तिलाह कहते हैं। लफ्ज इमाम अम्मा या उम्मू के खानदान का लफ्ज है, जिसका मतलब है, अब ये मेरी मजबूरी है जब एक बहस तरतीब के साथ चल रही है और आपकी तवज्जो भी मेरे साथ है, मुझे हौसला भी आप दे रहे हैं, उकता भी नहीं रहे खालिसतन नहवी और फलसफी गुफ्तगू से। और इस मिंबर का हुस्न भी यही है, यहाँ बैठने वाला या आलिम होता है या तालिब इल्म होता है। ये मिंबर जाहिलों के बैठने की जगह नहीं है। तो अम्मा या उम्मो के खानदान का लफ्ज है जिसका मतलब है कस्द, इरादा, तवज्जो, कस्द। इमाम जिसके फेल और कौल की तरफ मानने वाले, चाहने वाले कस्द करते हो, इरादा करते हो, तवज्जो करते हो, इमाम उसे कहते हैं जिसका एक एक फेल, एक एक कौल और एक एक फेल कीमती हो उसके चाहने वालों के लिए। यहां उसने जबान से कुछ कहा, वहां उन्होंने उसे दस्तूर जिंदगी बना लिया। यहां उसने कुछ किया, वहां उन्होंने उसको सीरत के तौर पर अपने लिए नमूना अमल करार दिया। इरादा, अब ये जो कस्द और इरादा है उसके फेल और कौल की तरफ, अगर ये कस्द और इरादा उस इमाम के फेल और कौल की तरफ हो रहा है कि जिसका फेल भी और कौल भी तमाम तर कमजोरियों से, तवज्जो चाहूंगा, तमाम तर खामियों से, कमजोरियों से मुबर्रा हो, तो फिर अक्ल भी कहती है और शरीयत भी वही कहती है जो अक्ल कहती है कि ये वाजिबुल ताआ है, ये वाजिबुल इताआ है, इसकी अब इताअत वाजिब है। अब तुम्हें मानना पड़ेगा, या तो उसके कौल में कोई कमजोरी लेकर आओ। भाई 1400 साल पहले कहा था मौला अली ने, अल मरउ महफूजुन तहता लिसानिही, जबान के नीचे इंसान छुपा है, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा है। किसी में जुर्रत है 1400 साल के बाद भी इस कौल को रद्द कर दे? आज भी जब आप बोलते हैं तो मुझे पता चलता है आप कौन है। जब तक कोई बोलता नहीं है उस वक्त तक पता नहीं चलता कि इसकी हैसियत क्या है, इसकी कैफियत क्या है, इसका इल्म क्या है, इसका मकाम क्या है। ये 6 इंच का गोश्त का लोथड़ा, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद जी,
یہ جب دائیں بائیں اوپر نیچے رقص نمائی کرنے لگتا ہے اپنے دہن کے اندر، جب یہ رقص نمائی کرتا ہے گوشت کا لوتھڑا، تو سارا شجرہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، ساری حیثیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں یہ بولے، وہاں ان کی حیثیت پتہ چل گئی۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ 1400 سال پہلے امام نے کہا تھا، آج تک اس قول کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مثال ہے، نہج البلاغہ ان مثالوں سے پر ہے۔ آپ کی توجہات پر ایک اور مولا کا قول ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت فرما رہے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے۔ ہم نے تو پویم میں پڑھا تھا ایک چھٹی کلاس کی کہ 6 دن کا ہے، مولانا نے کہا 2 دن ہے۔ الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے، یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا۔ 1400 سال پہلے حقائق کی آشنائی علی مولا کر کے گئے۔ آج اچھا ہے نا تو تکبر نہیں کرو، آج برا گیا ہے تو مایوس نہ ہو، نہ برائی پر مایوسی ہو اس لیے کہ کل اچھا آنے والا ہے، نہ خوشحالی پر تکبر ہو اس لیے کہ کل برا آنے والا ہے۔ کیا خوبصورت قول ہے۔ تو قول بھی اور فعل بھی جس کا تمام تر عیوب سے، نقائص سے، کمزوریوں سے مبرہ ہو، اس کے قول اور اس کے فعل کی طرف ارادہ اور قصد، اسے کہتے ہیں جس کے فعل اور قول کی طرف ارادہ کیا جا رہا اسے کہتے ہیں امام۔ یہ لغت کا ایک صفحہ۔ لغت کا دوسرا صفحہ، امام اور امام کا فرق ہے۔ بعض لوگ جو لفظ امام بولتے ہیں نا وہ بھی غلط نہیں بول رہے، مگر امام کا مطلب کچھ اور ہے اور امام کا مطلب کچھ اور ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو آگے کھڑا ہو، معاف کیجیے گا، امام اسے کہتے ہیں جو آگے کھڑا ہو، جو آگے کھڑا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ لغت کی بات ہو رہی ہے، ابھی اصطلاح میں نہیں آیا ہوں میں۔ امام جو آگے کھڑا ہو، لہذا محشر کا منظر بیان کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا، اُبعث البراق، میں محشر میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا، وَيُبَعَثُ عَلِي عَلَى نَاقَتِي، اور علی میرے ناقے پر بٹھا کے لائے جائیں گے، وَيُبَعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْنِ، اور حسن حسین اپنے ناقوں پر بٹھا کے لائے جائیں گے، وَيُبَعَثُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى الدَّوَابِ، اور ہر نبی اپنی سواری پر بیٹھ کر آئے گا۔ جب یہ ساری سواریاں لگ جائیں گی تو تُبْعَثُ فاطمہ امامی عزبہ، تو فاطمہ کی سواری کا نام ہوگا عزبہ، اور وہ سواری میری سواری کے آگے لگائی جائے گی، امامی۔ صلوات پڑھیں بھائی، بہت بڑا مجمع ہے، صلوات آپ سب نہیں پڑھ رہے، ہزاروں کی آج توجہ میرے ساتھ ہے اب حضرت کی۔ امام کا مطلب ہے جو آگے کھڑا ہو، امامی، فاطمہ میرے آگے ہوگی۔ اب یہ مجھے اجازت دیں، مجمع متوجہ ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ یہ تو حدیث سنائی ہے نا میں نے آپ کو، محشر کا منظر دکھایا ہے نا جو سرکار نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، مگر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بیوی بھی نبی کے آگے کیسے ہوں گی؟ سرکار فرماتے ہیں اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، جس کے ہاتھوں سے اللہ جنت کا، اب یہ میرے الفاظ ہیں، جس کے ہاتھوں سے اللہ جنت کا افتتاح کروائے گا وہ فاطمہ ہے۔ نبی فرما رہے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ میری فاطمہ ہے۔ سرکار نے اپنی دختر کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ امامی کیوں بھائی، آگے کیوں؟ میں وقار بھائی بہت اس حدیث کو جب میں نے پڑھا پہلی دفعہ کہ سرکار نے فرمایا میری فاطمہ میرے آگے ہوگی، تو میں سوچتا تھا کہ اولاد اگر ماں باپ کے آگے چلے تو ہر قدم پر ایک دن کم ہوتا ہے۔ جوانوں آپ سے بات ہو گئی، ماں باپ کے آگے چلنے والا جوان ہر قدم ایک دن اپنی زندگی کا کم کر رہا ہے، پیچھے چلنے کا برعکس فائدہ ہے، ایک دن زندگی کا بڑھ رہا ہے۔ ایک جانب ہمیں سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ آگے چلنے والے کا، بچے کا، بیٹے کا، اولاد کا ہر قدم اس کی زندگی کا، ماں باپ سے آگے چلنے والے بچے کا ایک دن اس کی زندگی کا کم ہو جاتا ہے۔ ادھر سرکار فرما رہے ہیں فاطمہ میرے آگے چلیں گی، تو میں تو اس کو ایک ہی حدیث کو دوسری حدیث سے سمجھاؤں، اس لیے کہ قرآن کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، آیت کی تفسیر کرتی ہے اور حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ جہاں حدیث میں یہ آ گیا کہ امامی الزبا، فاطمہ میرے آگے چلے گی، توجہ ہے، فاطمہ میرے آگے چلے گی، وہاں حدیث میں یہ بھی تو آ گیا فاطمہ تو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات میں دونوں حدیثوں کو ملائیں گے تو یہ الجھن دور ہو جائے گی۔ امام یعنی آگے کھڑا ہوا، امام یا آگے جو چل رہا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں لغت میں؟ امام کہتے ہیں اس ڈور کو، توجہ، امام کہتے ہیں اس ڈور کو جس ڈور کی بنیاد پر دیوار سیدھی اٹھائی جاتی ہے۔ صلوات، امام کہتے ہیں اس ڈور کو لغت میں جس کی مدد سے دیوار کو سیدھا اٹھایا جاتا ہے۔ اب لغت تو قریب لے آئی ہے ہمیں اصطلاح کے، لغت ہمیں اصطلاح کے قریب لے آئی۔ اصطلاح میں امام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے علمی بات کرنے کی کوشش ہے، مزاج بھی یہی ہے، اور اسی مزاج کے مطابق آپ سے اس منزل پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اصطلاح میں ہماری اصطلاح کچھ اور ہے،
ہمارے بھائیوں کی اصطلاح کچھ اور ہے، ہمارے عزیزوں کی، ہمارے بھائیوں کی اصطلاح امام کے معنی میں کچھ اور ہے۔ ہمارے بھائی اور ہم اصطلاحی طور پر امام کو دو معنی میں تقسیم کرتے ہیں۔ بھائی بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بات فراغ دلی کے ساتھ کہی جا رہی ہے اور فراغ دلی کے ساتھ سنی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ امامت کے لیے دو عنوان ہیں، ایک امور دین میں اور ایک امور سیاست میں۔ امور دین میں ہم بھائی ہمارے امور دین میں اسے امام مانتے ہیں جس کے لیے نبی مکرم کی نیابت امام جماعت سے لے کر اور دین سمجھانے کے ہر مسئلے تک ثابت ہو۔ نبی نے حتیٰ کسی کو نماز پڑھنے کے لیے بھی کر کہا ہے تو نبی نے کہا ہو، نماز جماعت سے لے کر اور ہر مسئلہ بتانے تک نبی کی نیابت میں شریعت کا مسئلہ بتانے والا، سمجھانے والا وہ ہے امام۔ یہ ہوا امام کا امور دین میں ان کی تعریف۔ امور ریاست میں اور امور حکومت میں یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم نے کسی کو امور ریاست اور امور حکومت میں اپنا نائب نہیں بنایا، بلکہ اکثریت جسے اپنا امام بنا لے اور وہ غلبے کی بنیاد پر، شوکت کی بنیاد پر، جلالت کی بنیاد پر، روب کی بنیاد پر اپنے اس انتخاب کو ثابت کر دے، وہی امام ہے۔ لیکن ہم کچھ اور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، امامت امور دین میں بھی اور امور حکومت و سیاست میں بھی ایک ہی جانب سے مقرر کیا جائے گا، اور وہ ہے اللہ۔ جی یہاں تک آپ آ گئے میرے ساتھ۔ اب میں اپنی بحث کو نتیجے کی طرف اور استدلال کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ اصل بحث آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ نے تین کام اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ نے تین کام اپنے ہاتھ میں لیے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، ترتیب میری مختلف، یعنی آپ کی میری مختلف ہو سکتی ہے، مگر اصلی بات سے آپ کو اور مجھے اتفاق کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں میں، اپنی دلیل کے طور پر قرآن کی آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ تین کام پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں۔ سب سے پہلا کام یا ایک کام اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ یہ میرا کام ہے کہ میں رحمان اور رحیم رہوں گا، ایسے گناہگار، ایسے خطا کار، ایسے بد ادب، بے ادب۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سورہ نمل، کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ کتبہ اسی معنی میں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں کو فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ کتبہ یعنی وجبہ، یعنی لزمہ، واجب کر لیا ہے اللہ نے اوپر، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے رحمت کو۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا نا اور حضرت موسیٰ کو آوازیں لگا رہا تھا اور بالآخر ڈوب گیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اگر اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے مان لیا ہوتا، مجھے آواز دے دی ہوتی، اسے احساس ہو گیا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں نبی مکرم کے ساتھ جنگ کرنے جو دشمن آئے، مشرکین، کافر، جب تلوار ان کے سر پر آئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی نے فرمایا انہیں معاف کر دو، جبکہ سب کو پتا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ اپنے مطلب کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے کہا معاف کر دو، چھوڑ دو، اسے نہیں مارو۔ کربلا میں یزیدی سپاہ کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے حسین کو 10 ایسے سپاہیوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا جن کے سر پہ حسین کی تلوار آ گئی تھی۔ جب آپ حضرت اپنا دفاع کر رہے تھے تو حسین نے تلوار کھینچ لی، انہیں جانے دیا۔ پھر جب امام حجاج سے کسی نے پوچھا مولا یہ خبر آئی ہے، یہ بات کوئی کر رہا ہے کہ ایسا ہوا کربلا میں کہ آپ کے بابا نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جن کے سر پہ تلوار تھی، تو حضرت نے فرمایا ان کی نسل میں مومن آنے والا تھا۔ رحمت کا جلوہ کتنی موٹی بات ہے کہ جب آخری وقت تھا امام کی شہادت کا، سب شہید ہو چکے، سارے بچے مارے جا چکے، سارے اصحاب مارے جا چکے، اس وقت حضرت لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو معافی کی اور ہدایت کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ 1% اگر یہ توبہ کر لیتے، باز آ جاتے، تو امام نے اتنا خون بہہ چکا، معاف کر دیتے۔ کتنا بڑا جگر ہے، یہ جلوہ گر ہیں رحمت پروردگار کے، یہ گھرانہ اللہ کی رحمت کا جلوہ گر ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے بے ادب لوگ، اور اس مجلس کا بھی کام مایوسی پھیلانا نہیں ہے۔ اگر مجھ فقیر سے کہا جائے کہ آپ کوئی 5 خطاب کریں اللہ کی رحمت پر، تو مجھے تو قرآن میں اس کی رحمت ہی رحمت نظر آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تو بسم اللہ سے امت آگے نہیں بڑھی، یہ جو الرحمن اور رحیم، یہ 2 دفعہ کیوں اس نے رحمان اور رحیم کہا؟ بسم اللہ الرحمن کہہ دیتا، بسم اللہ الرحیم کہہ دیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ رحمان ہے ہر انسان پر، چاہے اس کا کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے اس کی نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اور رحیم ہے وہ مومنوں پر، اس لیے کہ جہاں وہ رحمت اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہے وہاں عادل بھی تو ہے۔
یہ کیسے ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والے اور عبادتیں کرنے والوں کو اور عبادتیں نہ کرنے والوں کو وہ برابر کر دے؟ لہٰذا رحمان کے رشتے سے وہ کافر کو بھی کھلاتا ہے اور رحیم کے رشتے سے وہ مومن کو کھلاتا ہے. اس کی تو بسم اللہ ہی میں سب کچھ ہے. اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے دیا. اور یہ جو جلوہ گرے رحمت پروردگار گھرانا ہے، میرے مولا کا ایک چاہنے والا ایک مشروب، حرام مشروب، نجس مشروب پی کر آدھی بچی بھی شیشی اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. سامنے سے امام صادق آ گئے، ہاتھ پیر کانپنے لگا کہ یہ ادھر، میں ادھر کہاں گیا، امام یہاں کہاں گئے. امام کو دیکھ کر اس نے اس شیشی کو، اس ظرف کو اپنی پشت پر کر لیا، پیچھے کر لیا، چھپا لیا. سامنے آ گئے امام نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ پسینے چھوٹنے لگے. کیسے بتائے اپنے مولا کو جن کی محبت کا دم بھرتا ہے، کیسے بتائے کہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ گھبرایا، پسینوں میں شرابور، فوراً اللہ سے لو لگائی، یا اللہ رسوا ہو جاؤں گا. جھوٹ بول دیا، سرکہ ہے. حضرت نے فرمایا سرکہ ہے، لاؤ میرے ہاتھ پہ ڈالو. اب یہ سرکہ تو پاک ہے نا. حضرت نے فرمایا لاؤ میرے ہاتھ پہ ڈالو. ابھی کیسے ڈالے، اسے تو پتا ہے کیا ہے. حضرت نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ سرکہ ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مگر آج کے بعد مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ یہ حرام کام نہیں کرو گے. کتنی بڑی رحمت ہے. بصرے کا ایک گناہگار بد کردار ترین فرد حضرت ابو بصیر کو رخصت کرنے آیا. وہ حج پہ جا رہے تھے اور کہا ابو بصیر میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ اوروں کی طرح مجھ سے بھی ملنے آتے، اس لیے کہ میں تو گناہگار، بد کردار، برا مشہور ہوں. مگر جب آپ مکے میں حج کر لیں اور مدینے میں میرے مولا صادق کی خدمت میں جائیں تو ان سے جا کر بس میرا سلام کہیے گا اور اتنا پوچھیے گا کیا مجھ جیسوں کی بھی بخشش ہے. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے مکے میں حج کیا اور جب مدینے میں پہنچا تو حضرت کی خدمت میں جو میرے پاس امانتیں تھیں وہ میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کی. مولا فلاں نے خط بھیجا ہے، مولا فلاں نے رومال بھیجا ہے، مولا فلاں نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، مولا فلاں نے یہ سلام بھیجا ہے. چاہنے والوں کی امانتیں اور چاہنے والوں کے پیغامات امام کو دیتا رہا اور امام ہر پیغام کے بعد فرماتے رہے کوئی اور پیغام بھی ہے. کہتے ہیں میں نے سارے پیغام دے دیے. حضرت فرمائے کوئی اور پیغام بھی ہے. تو ہم جس کو اہمیت نہیں دیتے، ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہوتا تو ہم اسے بھلا بھی دیتے ہیں. ابو بصیر کو بھی یاد ہی نہیں آئے. امام نے فرمایا وہ سلام پہنچاؤ جو ایک گناہگار نے بھیجا ہے. کہتے ہیں ہاں مولا فلاں. حضرت فرمایا اب جب واپس جاؤ تو پہلے اس کے دروازے پہ جانا اور جا کر اس سے کہنا تمہارے امام نے تمہیں جواب سلام بھیجا ہے اور تمہارے امام نے کہا ہے کہ ایک وعدہ مجھ سے کرو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے، اور ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی کتنی بڑی قسمت ہے. ساری شخصیات کا احترام اپنی جگہ، مگر آل رسول کے علاوہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم جنت کے ضامن ہیں. جتنا فرق آل رسول میں اور شخصیات میں ہے نا، اس فرق کا ایک موٹا عنوان یہ ہے کسی نے نہیں کہا جنت ہم دلوائیں گے، مگر علی نے کہا میں جنت بانٹنے والا ہوں. نبی نے فرمایا میرا علی جنت بانٹنے والا ہے. نبی نے فرمایا میری فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے. نبی نے فرمایا میرے حسن حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہیں. یہ جنت دینے والے لوگ. واپس آ کر ابو بصیر نے انہیں پیغام دیا. انہوں نے 6 مہینے تک اپنا وعدہ پورا کیا اور 6 مہینے کے بعد جب ان کا انتقال ہونے لگا، بیمار ہو گئے، بستر پہ تھے، ابو بصیر ملنے گئے تو کہا ابو بصیر میں غشی میں نہیں تھا، 6 مہینے میں نے وعدہ پورا کیا ہے اور میں غش میں نہیں تھا. میرے مولا مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا. دوسری چیز جو اللہ نے واجب قرار دی وہ ہے رزق. اتفاق سے سابقہ وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب بھی تشریف فرمائے، جو پاکستان کی معاشیات کو بہتر کرنے کی تقاضا کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. رزق اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے. رازق صرف اللہ ہے. اگر کوئی کہ صاحب یہ آپ کیا مطلب ہے، ہمیں تو اہل بیت کے گھر سے ملتا ہے، اہل بیت کو بھی اللہ عطا کرتا ہے. یہ اس ممبر کا سالم عقیدہ ہے. مولا علی بھی جس سے لیتے ہیں وہ اللہ ہے، سیدہ جن سے لیتی ہیں وہ اللہ ہے. لہذا اللہ کا انکار ہو کے کسی کو ماننا یہ کفر ہے. اللہ کا ولی اور اللہ کا واسطہ اور اللہ کا وسیلہ اور اللہ کا ذریعہ اور اللہ کا واسطہ فیض ماننا یہ عین توحید ہے. ہمیں ان سے ملتا ہے جنہیں اللہ دیتا ہے. میں یہ جو وسیلے کا موضوع ہے نا، میرا پسندیدہ موضوع ہے. بہت دیر تک اس پر بات ہو سکتی ہے مگر دل کر رہا ہے صرف ایک لمحے کے لیے آپ کو ایک وادی میں لے جاؤں. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا مما رزقناہم ينفقون. متقی وہ ہوتا ہے جسے ہم، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں، ہم، متقی وہ ہوتا ہے جسے ہم دیتے ہیں، ينفقون، اور وہ بانٹ دیتا ہے. یعنی آپ اور میں اگر متقی ہو جائیں تو اللہ ہمیں دے گا اور ہم بانٹیں گے. امام المتقین کوئی اور ہے. اسے کوشش کی کہ جلدی مختصر بات ہو کہ ایک ایسا عنوان جس پہ مسلمان الجھ رہا ہے، خواہ الجھ رہا ہے. اللہ کا انکار کر کے ماننا یہ کفر، اللہ جیسا ماننا یہ شرک.
مگر اللہ کا ولی ماننا، اللہ کی طرف سے نمائندہ ماننا، اللہ کی طرف سے رسول ماننا، امام ماننا، حجت ماننا، ولی ماننا، یہ عین توحید ہے۔ میں مثلا وقار بھائی سے کہوں، وقار بھائی، وقار مہدی صاحب سینیٹر صاحب تشریف فرمائے، وقار بھائی میری کچھ پریشانی آئی ہے، کچھ صرف مثال ہے، کچھ مجھے آپ سے رقم چاہیے، مثال دے رہا ہوں، تو حضرت وقار مہدی فرمائے کہ اللہ سے مانگیے، اور میں کہوں جی میں تو اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے اللہ نے انہیں دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اور بلند صلوات۔ تو دوسری چیز جو اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دی ہے وہ ہے رزق۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی ہلنے والا، جنبندہ، رینگنے والا، کوئی حرکت کرنے والا وجود نہیں ہے زمین پر مگر الا علی اللہ رزقھا، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ رازق ہمارا اللہ ہے۔ تھوڑی سی ایک بات اور کہتا ہوا گزروں، اہل بیت کو شیعہ بن کے ماننا ہے، نہ مقصر نہ غالی، نہ اہل بیت کو غالی پسند ہے نہ اہل بیت کو مقصر پسند ہے۔ ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں، شیعہ میں اور نصیری میں موٹا سا فرق ہے۔ نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ پیچھے چلتا ہے۔ جی یہ نصیریوں کا مجمع نہیں ہے، یہ غالیوں کا مجمع نہیں ہے۔ اور یاد رہے میں ایک ایسی حساس وادی میں آ گیا ہوں کہ جس میں بات کرنا بھی لازم ہے، اور آپ میں سے بعض کے دل ٹوٹے نہیں، ہدایت ملے، رہنمائی ملے، نفرت نہ ہو، دوری نہ ہو، یہ بھی مطلب ہے۔ قیامت میں ہم کہتے ہیں نا اللہ رازق مطلق، اور کبھی کہتے ہیں کہ مولا سجاد نے تو فرمایا ان اللہ یقسم ارزاق الامام، میں حدیث سنا رہا ہوں، ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریھا، امام سجاد فرما رہے ہیں اللہ لوگوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، وہ بھی آیت ہے۔ تو انکار تو کرنے والا طالب علم ہوتا نہیں ہے، سمجھنے والا طالب علم ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہاں پر رزق اللہ دیتا ہے تو مجھے اسی کو ماننا ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، مگر ان کے ذریعے، واسطہ فیض ان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ غالی کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ اتنا خطرناک ہے یہ نصیری اتنا خطرناک ہے کہ یہاں تو یہ خود الجھا رہتا ہے، روزانہ رستے بدلتا ہے، روزانہ گلیاں بدلتا ہے، روزانہ در بدلتا ہے، روزانہ اپنے آپ سے ہی الجھتا ہے، اور قیامت میں بھی یہ مولا علی کا دشمن ظاہر کیا جائے گا۔ قیامت میں اسے مولا علی کا مخالف اٹھایا جائے گا۔ دلیل دوں گا بھائی، قرآن مجید میں پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اب یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا نا سب کچھ، اور نبی فرما گئے تھے کہ جو عیسیٰ کے ساتھ ہوا ہے وہ علی کے ساتھ ہوگا۔ تو سرکار حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ مانو؟ تو حضرت عیسیٰ فوراً فرمائیں گے قال سبحانک ما لیس لی بحق، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں، وہ میں بات کیسے کر لوں، توجہ میری طرف ہے، وہ بات میں کیسے کر دوں کہ جو ہے نہیں حق، یعنی میں اگر لفظ سخت نہ ہو صفائی دیں گے حضرت عیسیٰ۔ میرے مولا یون اخبار الرضا میں فرماتے ہیں امام رضا کہ قیامت میں میرے جد علی کو روکا جائے گا، تمہارے کچھ چاہنے والے تمہیں اللہ بولتے تھے، بتاؤ تم نے کہا تھا؟ یون اخبار الرضا شیخ صدوق کی کتاب، اس میں امام رضا کا فرمان سنایا ہے میں نے۔ یہ جو مولا علی کو اللہ بولنے والے لوگ ہیں، الہ بولنے والے لوگ ہیں، یہ مولا علی کے قیامت میں دشمن اٹھائے جائیں گے۔ علی مولا کو علی مولا کے مطابق ماننا ہے۔ رزق علی مولا، علی مولا، بلند تر صلوات۔ رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، توجہ۔ تیسری چیز جو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں لی وہ ہے ہدایت۔ محتاج، قرآن کہہ رہا ہے محتاج ہدایت کیسے طے کر سکتا ہے کہ مجھے ہادی بنا دیا جائے؟ جو خود محتاج ہدایت ہو وہ کیسے طے کر رہا ہے کہ مجھے ہادی بنا دیا جائے؟ ہادی بنانا اللہ کا کام۔ قرآن ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، جان لو مجھ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، سورہ نور، سورہ سجدہ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ بھئی نتیجے پر آ گیا، بہت دیر ضرور لگی مگر نتیجے تک پہنچا ہوں۔ آج لغت کی اور اصطلاح کی بحث میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اور ضرورت بھی تھی کیونکہ ریکارڈ بن رہا ہے، دنیا سن رہی ہے، آپ سننے آ رہے ہیں، جہان سن رہا ہے، تو ایک ایکیڈمک گفتگو ضروری تھی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے تاکہ وہ یہدون بامرنا، ہمارا پیغام تم تک پہنچائیں۔ امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ قرآن میں کوئی ایک آیت دکھاؤ
جو اللہ والوں نے رہنما مانگا ہو اور امت نے خود بنایا ہو۔ میں طالب علم کی حیثیت سے ایک ادعا کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، ایک آیت دکھاؤ مسلمانوں کے لیے، موحدوں کے لیے، انبیاء کے ماننے والوں کے لیے، کہیں کوئی ایک مثال ہو جو انہوں نے خود اپنا پیشوا بنایا ہو۔ جب ماضی میں بھی طالوت کو اللہ نے جب حاکم بنایا تو وہ کہنے لگے وَلَمْ يُعْطَ سِعَةً مِّنَ الْمَالِ، اے موسیٰ آپ طالوت کو ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے بڑا بنا رہے ہیں، ہمارے اوپر، موحدوں کے اوپر، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ تو آواز کیا آئی؟ آواز یہ آئی کہ ہم اسے تمہارے اوپر حاکم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم نے اسے جسمانی صلاحیتیں بھی دی ہیں اور علم میں بھی تم سب سے زیادہ ہے۔ قاعدہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بنایا جاتا ہے تو وہ بازوؤں کا بھی مضبوط ہوتا ہے اور علم کا بھی مضبوط ہوتا ہے، اور بازوؤں کا مضبوط ہوتا ہے تو کرار کہلاتا ہے، اور علم کا مضبوط ہوتا ہے تو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ علمی طور پر بھی مضبوط تو جسمانی طور پر بھی مضبوط۔ اور میں وقت کی تنگی کا احساس کر رہا ہوں، گفتگو کل آگے بڑھے گی، مگر لفظ کرار مولا علی کا ایک مقام ہے، وہ میں نے اپنی زبان پہ جاری کیا تو دل کر رہا ہے علامہ اقبال کے 4 مصرے سنا دوں۔ ادیب حضرات بھی تشریف فرما ہے، شاعر حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ، شہید امت، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی نے اپنی شہادت سے، اس واقعے سے 1 مہینہ پہلے کی جو ان کی ایک گفتگو میں علامہ اقبال کے 4 مصرے انہوں نے خود اپنی زبان پہ دہرائے، جو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے ان کا وہ کلپ۔ فرماتے ہیں کہ می شناسی معنی کرار چیست، جانتے ہو کرار کا مطلب کیا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یعنی علامہ اقبال کے 4 مصرے جی، اس میں ہم نے ذکر کیا ہے جی، آیت اللہ خامنئی رہبر معظم علامہ اقبال کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ ان کا جو 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے، جس کا اردو ترجمہ کرنے کی مجھے توفیق ہوئی ہے، فارسی کا خطاب، وہاں تو کوئی 10 دفعہ وہ خطاب چھپ چکا ہے، پاکستان میں اردو میں پہلی مرتبہ اس فقیر کو توفیق ہوئی کہ وہ اردو ترجمہ میں کروں، اور کثیر الاشاعت ہے، اس وقت نسخے بھی اس کے ختم ہو گئے۔ ڈاکٹر عارف، افتخار عارف صاحب کا مضمون الحمدللہ اس دوسرے ایڈیشن میں ہم نے شامل کیا، اور اسی طرح فراست رضوی صاحب کا بھی تبصرہ اس میں شامل کیا۔ اقبال اکیڈمی نے اس پہ تبصرہ لکھا ہے، وہ جلدی آپ میں سے بہت سے دوستوں تک پہنچے گی۔ تو علامہ اقبال کو یاد کرتے ہوئے رہبر فرماتے ہیں، می شناسی، علامہ اقبال کے شعر سنا رہے ہیں، می شناسی معنی کرار چیز، جانتے ہو کہ کرار کا مطلب کیا ہے؟ این مقامی است از مقامات لی، مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ کرار، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کرار علی کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ امتان را، اب یہ 2 مصرے، پاکستان، عالمی سطح کے حالات، ملکی معاملات، عالمی معاملات، ہماری قوم، پوری امت، عالم اسلام کے لیے ان 2 مصروں میں علامہ اقبال نے کرار سے لے کر امت کو رہنمائی کی ہے، یعنی لقب کرار سے امت کی رہنمائی کی ہے۔ کہتے ہیں می شناسی معنی کرار چیز، ان مقامی از مقامات ری، جی امتان را در جہان بی ثبات، امتوں کو اس بے ثبات دنیا میں جو روزانہ رنگ بدلتی ہے، جو روزانہ حلیہ بدلتی ہے، جو روزانہ رنگ بدلتی ہے، امتان را، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، امتان را در جہان بی ثبات نیست ممکن جز بکراری حیات، اگر امتیں کھڑی ہونا چاہتی ہیں تو کرار بننا پڑے گا۔ اور بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میدان چھوڑ کے نہیں جاؤ، کرار بننا پڑے گا، میدان چھوڑ کے نہیں جاؤ، ڈٹے رہو، جمے رہو، پلٹ پلٹ کے حملہ کرو۔ اور کرار کا تو ایک مطلب یہ بھی ہے جو ہر زمانے میں پلٹ کر آیا ہو۔ کبھی رہی بات، اللہ نے قرآن میں ایک روح القدس کا ذکر کیا ہے، جو اللہ نہیں ہے، جو نبی بھی نہیں ہے، جو رسول بھی نہیں ہے، جو ملک بھی نہیں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے، یعنی اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے نبیوں کی مدد کی ہے۔ وہ روح القدس فرشتہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، نبی رسول نہیں ہے، تو کون ہے وہ؟ تو کرار کا ایک مطلب یہ ہے جو ہر زمانے میں اللہ کی طاقت پلٹ پلٹ کر آئے اور نبیوں کی مدد کرے، اسے کرار کہتا ہے۔ مکرر کے خاندان کا لفظ ہے، تکرار کے خاندان کا لفظ ہے، کرار، تکرار سے آنے والا۔ اور الحمدللہ ابھی 100 دن پہلے کچھ لوگوں نے کراری کر کے دکھائی، کچھ شخصیات نے کراری کر کے دکھائی، اور اس 100 دن میں جتنا ذلیل استعمار کو کیا ہے وہ ان پہلے دنوں سے کچھ کم ذائقے دار منظر نہیں ہے۔ آج بھی لبنان پہ حملے، روزانہ معاہدے کی تعطلی کا شکار وہ اسرائیل ہے، وہ صہیونی یہودی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاہدہ ہو،
اور میں تو دعا کر رہا ہوں اس ممبر سے آج اون محمد کو وسیلہ بنا کر کہ کسی طرح یہ بڑا ملک، یہ ٹائی والا ملا، یہ لال ٹائی والا ملا بیچ میں سے ہٹ جائے، جی یہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو 1 گھنٹہ لگے گا اسرائیل کو برباد کرنے میں۔ امریکہ و اسرائیل میں وقت قریب ہے، دن وہ نزدیک ہے کہ جب منظر بدلے گا، امام آئیں گے اور ہم سب پرسہ دیں گے وارث اعظا امام مہدی کو، مولا آپ کو آپ کے علی اکبر کا پرسہ، مولا آپ کو آپ کے قاسم کا پرسہ۔ ہم جاتے ہیں نا تعزیت کرنے، جس کے گھر کا جنازہ ہوتا ہے نا اسی سے جا کے تعزیت کی جاتی ہے نا۔ عزادارو، آج 5 محرم ہے، کراچی کی یہ قدیمی تاریخی مرکزی مجلس اعظم۔ چلیے میرے ساتھ اس ماں کو سلام کریں جو نبی کی گود میں پلی، جو سیدہ کی آغوش میں رہی، جسے علی فخر سے کہتے تھے یہ اپنے بابا کی زینت ہے، جس کا نام زینب رکھا ہی اس لیے گیا، زینب و عبن، اپنے بابا کی زینت، زینب یعنی اب کی، بابا کی، باپ کی زینت، بڑی شیر دل بی بی۔ اقبال کہتے ہیں، ظاہراً مشہور ہے، ان کی طرف منسوب ہے کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دیگر زینب۔ یہ کربلا و دمشق جو ہے 2 عشق کی وادیاں ہیں، ایک کو حسین نے رقم کیا ہے، ایک وادی کو، ایک حدیث عشق کو، اور ایک حدیث عشق کو زینب نے رقم کیا ہے۔ اگر امام حسین جناب زینب کو نہ لاتے نا تو کربلا کا واقعہ اصحاب اخدود کے واقعے کی طرح تاریخ میں گم ہو جاتا۔ کتنی بڑی قربانی ہوئی ہے اصحاب اخدود کے، قرآن میں ذکر ہے ان کا، مگر ہمیں تفصیل پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، آگے بڑھی وہ بات، مگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ حسین کی قربانی زندہ رہے۔ نبی نے گود میں لے کے کہا تھا نا، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، قرآن کی آیت پڑھی تھی نا سرکار نے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ جو آپ کا اس شوق سے مجلس میں آنا ہے، عقیدت کے ساتھ آ کے بیٹھنا ہے، یہ نبی کی دعا ہے جو پوری ہوئی ہے، لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ عجیب داستان ہے کہ جو مکمل نہیں ہوتی بغیر بہن کے۔ بہت آئے ہوں گے بہن بھائی، بہت ہیں بہن بھائی، مگر بہن بھائیوں کے رشتے کی تعظیم کو زینب کہتے ہیں، توقیر کو زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب کا جب عقد ہوا نا حضرت عبداللہ کے ساتھ، تو ضمن عقد شرط لگائی، ضمن عقد مولا علی نے شرط لگائی، ہوتا ہے آپ کے ابھی نکاح نامے پہ لکھا ہوتا ہے کوئی خاص شرط، مولا علی نے نکاح اپنی بیٹی کا اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے، جناب زینب کے شوہر، مولا علی کے بھتیجے، آپس میں چچا زاد۔ تو مولا علی نے ضمن عقد یہ شرط لگائی کہ جب حسین مدینہ چھوڑے تو زینب حسین کے ساتھ ہجرت کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب مدینے سے رخصت ہوئے نا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر امام حسین کے ساتھ قافلے میں ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کو کربلا تک ساتھ آنا تھا، مگر مکے میں جو تقریباً 6 مہینے تک امام حسین رکے ہیں، تو جس وقت ہجرت شروع ہوئی ہے مکے سے کربلا کی طرف، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پیر میں ایک ایسی تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہے تھے۔ تو امام حسین نے خود ان کے پاس جا کر کہا، بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے نمائندے بن کے مکے میں رہیں۔ ادھر محمد حنفیہ کو مدینے میں اپنا نمائندہ چھوڑا اپنے بھائی کو امام حسین نے، اور مکے میں اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر جو بہنوئی بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، انہیں مکے میں اپنا نمائندہ بنا کے چھوڑا۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن جعفر کو مکے میں چھوڑ دیا اور قافلہ چلنے لگا تو سنیں گے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اجلے صاف نئے کپڑے اون و محمد کو پہنائے اور امام حسین کے سامنے لا کر دونوں بچوں کو بٹھایا اور کہا، اے میرے مولا حسین، میں کربلا میں نہیں رہوں گا مگر میری جانب سے میرے یہ دونوں بچے آپ پہ قربان۔ ہاں، اجرکم اللہ۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں ایک مختصر سی بات شاید ضرورت تھی کہ میں بیان کروں، مگر اصل تو اس ماں سے کوئی پوچھے جس کے سینے میں اولاد کا ایک خاص پیار ہوتا ہے۔ جناب زینب کے بارے میں تو میں اتنا کہوں گا، اللہ نے اس بی بی کو مصیبتوں کے گرد رکھا ہے، بلکہ لفظ اور بہتر کرتا ہوں، مصیبتوں کو اس کے گرد رکھا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی ہے نا تو نبی نہیں تھے نا، نبی نے تو نہیں دیکھا نا اپنی بچے کو شہید ہوتے ہوئے، اور جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو جناب زہرا تو نہیں تھی نا، اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، زہر دیا مولا امام حسن کو، تو مولا علی تو نہیں تھے نا، اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسن تو نہیں تھے نا، مگر نبی کا جنازہ بھی زینب نے دیکھا، ماں زہرا پہ جلتا دروازہ بھی زینب نے دیکھا، بابا علی پہ تلوار کی ضربت لگنی بھی زینب نے دیکھی، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی زینب نے دیکھے، اور رونے والوں حسین پہ چلتا خنجر بھی زینب نے دیکھا، اور امام حسین پہ دوڑتے گھوڑے بھی زینب نے دیکھے۔ اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا۔
اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. میرے مولا امام رضا نے فرمایا یبن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی علی الحسین. اے فرزند شبیب، ابھی اگر کبھی رونے کا دل کر رہا ہو، اگر کبھی کسی شے پر رونے کا دل کر رہا ہو تو پھر اس شے پہ نہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. بڑا جگر ہے اس بیوی کا. 3 سال کا سن تھا. نبی روزانہ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے نا سرکار. آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 9 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک سرکار نے 2 سال تک سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور پھر ایک مرتبہ دروازہ کھلتا تھا اور نبی کا احترام ہوتا تھا. ایک منظر تھا، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا. ایک دن سرکار سلام کر رہے تھے، دروازہ کھلا، زینب کھڑی نظر آئی. نبی کو جتنا پیار اپنے نواسوں سے ہے نا، زینب سے کم پیار نہیں ہے. آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ لیا. سرکار نے فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. اماں زہرا کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو. جو جہاں بیٹھا ہے آواز آزاد کرے اپنی. نبی سامنے بیٹھ گئے. اے میری بچی کیا دیکھا ہے؟ نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک صحرا ہے جس میں میں تنہا ہوں. ایک صحرا ہے جس میں میں تنہا ہوں. نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے دور ایک درخت کو دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر نانا کچھ دیر کے بعد آندھی کے جھونکے سے وہ درخت اکھڑ گیا. میں نے پھر ایک اور درخت دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا. تیز آندھی سے وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. بی بی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا نانا اب دور تک کوئی درخت نظر نہیں آیا، تیز آندھی چل رہی تھی. نانا اگر خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی. تیز آندھی چل رہی تھی، آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئی. نبی کی آنکھوں میں آنسو، روتے ہوئے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں. تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا. ہاں ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں. اے میری بچی تمہارے سر سے چادر اترے گی. رونے والوں مجھے 2 منٹ اور بولنے دو. جس زینب کے عباس جیسا بھائی ہو، جس زینب کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے اون و محمد جیسے بچے ہوں، وہ سوچتی نہیں ہوں گی کون میرے سر سے چادر اتارے گا. لیکن جب کربلا کے میدان میں حسین کا سر کاٹ کے اٹھایا گیا تو اب زینب کو یقین ہو گیا کہ اب میرے سر کی چادر نہیں بچے گی. ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ ہو گیا، صدائیں بلند ہو گئیں. میرا مطلب پورا ہو گیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے ان لاشوں پر بھی آ جاؤ جو لاشیں عباس اور حسین اٹھا کے لائے ہیں. وہ جناب زینب کے بچوں کے لاشیں. جب 2 بچوں کے لاشیں حضرت عباس اور امام حسین لے کر آئے نا تو ساری بیبیاں کھڑی تھیں. مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، ساری بیبیاں کھڑی تھیں، مگر ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی، جناب زینب نظر نہیں آئی. تو امام نے تعجب سے بیبیوں کو دیکھ کے فرمایا بہن زینب کہاں ہے؟ کوئی جا کر زینب کو خبر کرے کہ انہوں محمد آ گئے ہیں. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. جناب فضہ نے جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے. جناب زینب کی پیشانی سجدے میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. سجدہ مکمل ہوا تو جناب فضہ نے کہا زینب اونو محمد آ گئے ہیں. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. جب جناب فضہ نے کہا نا اونو محمد آ گئے تو غصے سے پلٹ کے دیکھا اور کہا واپس آنے کو کس نے بھیجا تھا؟ یہ تو قربان ہونے گئے تھے، یہ واپس کیوں آ گئے؟ کہا زینب آ کے دیکھو کیسے آئے ہیں. اب جو آ کے دیکھا دونوں بچوں کے لاشیں. امام نے آواز دے کر کہا زینب جلدی آؤ، آن میں دم ہے، آن میں بھی دم باقی ہے. جناب زینب نے اپنے بچے کا سر گود میں لیا، ماں کی گودی کی گرمی پائی، آن نے آنکھیں کھول دی اور 2 جملے کہہ کے دم نکل گیا. اور پہلا جملہ تو یہ کہا اماں کیا آپ ہم سے راضی ہو، اور دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینے واپس جاؤ تو بابا کو سلام کر. لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا.